ذکر ذاکر پانی. کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں انہیں پرواہ ہی نہیں, وہ جڑا مرضی پڑھے وہ سمجھتا ذکر افضل ہے. ہائے ہائے, وہ ذکر کی وجہ سے آتا ہے, بیٹھے بیٹھے وہ ذکر کی وجہ سے آتا ہے. کچھ بندے ذاکر کی وجہ سے آتے ہیں, فلاں پڑھے گا تو میں جاؤں گا. اور کچھ بندے پانی کی وجہ سے آتے ہیں. ٹھیک ہے نا بھئی, محبت تینوں کو ہے, ذکر سے, ذاکر سے, پانی سے. میں تینوں سے ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں لاؤ محبت دکھاؤ. میں آپ سے کہتا ہوں صاحب سمیر صاحب کی محبت میں آئے ہو, ذکر کی محبت میں آئے ہو, ذاکر کی محبت میں آئے, محبت دکھاؤ. آپ کہیں گے مرتضیٰ کیا ہو گیا, حافظ تصدق کا بیٹا ہو گیا, ایسی باتیں کرتا ہے. محبت دکھائی نہیں جاتی, محبت کا اظہار ہوتا ہے. آئے آئے, اظہار کیسے ہوگا؟ کوئی قمیض اتار کے ماتم کرے گا, کوئی مجلس میں درود پڑھے گا, کوئی نعرہ لگاوے گا. آئے داری یہ اظہار ہے نا. لو جی اتنی پیاری گل اور قرآن میں سے وہ بے دل ہو کے محمد مصطفیٰ سے محبت کر بیٹھا. اللہ مصطفیٰ سے عشق کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کرتا ہے نا. اور یار میں تو دنیا نے مثال دا امیر صاحب پھر سمجھا کے لو, اگر کسی بچے کو گلی محلے سے محبت ہو جائے, اس کا عشق مجبور کرتا ہے کہ جہاں تجھے محبت ہے نا اس کا تذکرہ کر. لیکن فٹیا کو ڈرتا ہے کہ ڈانا پھیرن گے, ٹھیک ہے نا, بڑوں سے ڈرتا ہے, لیکن عشق مجبور کرتا ہے. میں وہ بات کروں گا جو قرآن سے باہر ہو نا, یہاں سے ہاتھ ڈال کے کہنا نہیں قرآن سے باہر ہے. عشق مجبور کرتا ہے, جہاں تجھے عشق ہے نا اس کا تذکرہ کر. اب بہانے سے تذکرہ کیسے کرتا ہے؟ گھر میں بیٹھتا ہے, کبھی کہے گا خاندان اچھا ہے, کبھی کہے گا پڑھے لکھے لوگ ہیں, پیسے والے ہیں, گھر اچھا ہے. بہانے سے تذکرہ کرتا ہے. اللہ پہ دل ہو کے محمد مصطفیٰ سے عشق کر بیٹھا, بہانے سے تذکرہ کر کے کہتا ہے تو طٰہٰ ہے, تو یاسین ہے, تو مزمل ہے, تو مدثر ہے. یار موچی دروازہ پوری دنیا میں نام ہے تمہارا. بہانے سے تذکرہ کرتا ہے تو طٰہٰ ہے, تو یاسین ہے, تو مزمل ہے, تو جہاں عشق ہو جائے اس کا تذکرہ کر کے کبھی دل بھرا نہیں نا. بندہ بہانے لگتا ہے, تیری زندگی ہو بہانے ڈھونڈتا جا, عشق ہے نا اس کا تذکرہ کرو. اللہ نے طٰہٰ, یاسین, مزمل, مدثر کا دل بھر گیا نہیں. مصطفیٰ سوئے ہوئے تھے. اگر قرآن کی آیت سے ہٹ کے پڑھو تو آپ کا کعبہ کی ربان پہ ہاتھ ڈالنا, آیت و سبحان اللہ کرنا واجب ہے. مصطفیٰ بستر پہ سوئے ہوئے تھے, سانسیں لے رہے تھے. اللہ نے کہا جبرائیل آیت لے کے چلا جا. صبح اذا تنفس مصطفیٰ, مجھے تیری سانسوں کی قسم ہے. یار دیکھو تو صحیح, مصطفیٰ کے نام پہ بھی بولنا چاہیے. اللہم صلی علی محمد وآلہ. میری آدم غور فرمانا ہے, کہا تیری سانسوں کی قسم دل نہیں بھرا. ہائے ہائے لذی میں وہ گل کرنے لگا جی شیعہ قوم دے, میں پنجابی سے بولتا ہوں کہ میری اپنی ریویژن ہو جائے, پنجابی میں بھولا نہ ہوں. 15 سال ہے کہ لندن بھول گیا تھا, بڑی مشکل کاموں کی تھی. اب آپ نے وہ فرمایا دل بھرا نہیں. اللہ نے قرآن میں واللیل اذا سجا, مجھے تیری مصطفیٰ تیری زلفوں کی قسم. ہائے ہائے مسلمان غیرت کر, یہ تمہیں بتا دیا کہ مصطفیٰ کی واللیل والی زلفوں کی قسم کھائی, یہ بھی تو بتا کب کھائی. نہیں آپ تو شیعوں کے پاس آ, تجھے شیعہ بتائے اللہ نے مصطفیٰ کی زلفوں کی قسم کب کھائی. عید کا دن تھا, محمد سواری بن گئے. ہائے ہائے باہر آئے, دائیں کندھے پہ حسن کو بٹھایا, بائیں پہ حسین کو بٹھایا. مولا کے نام پہ بولنا چاہیے نا یار. تیری زندگی ہو مولا ہو تاثیر دے یار. دیکھو نا, دائیں کندھے پہ مولا حسن کو بٹھایا, بائیں پہ حسین کو بٹھا کے مدینے کی گلی میں آئے. جیسے ہی مدینے کی گلی میں آئے نا, بچے باقی بھی اپنے اپنی سواریوں پہ تھے. حسن اور حسین کہتے ہیں نانا جان یہ جتنی سواریاں ہیں ان کی مہاریں بھی ہیں, ہماری کیسی سواری ہے جس کی مہاری نہیں. اور بندہ شیعہ ہو گئے تھے ضرور قرآن کی آیت بولے گا. جب یہ کہا نا مصطفیٰ نے سر سے کہا والا امامہ اتارا, درمیان میں سے مانگ نکالی, آدھی زلفیں حسن کے ہاتھ میں, آدھی حسین کے ہاتھ میں دی نا,
لوگ سنے کے سن رہے نا ماتمی، اب مولا تھوڑا مقام ہی بڑا ماتمی آتا. تو ہم کل تھوڑا جاتا سیاسی آپ تھوڑے دن چھالا ہور دس آگے دیکھیں اب بہانے سے تذکرہ ہو رہا ہے. ہائے ہائے جیڑا نتیجے دینا بولیا وہ شیعہ نہیں میر صاحب دا مہمان ہوئے گا. تو جیڑا شیعہ ہوئے گا میں روایت پڑھا دے ہتھی پہ جڑا سارے آیت ہوئے پھر تے بولو گے نا کیونکہ آیت شیعہ سنی نہیں ہوندی. ٹھیک ہے نا یہ تو پکی بات ہے. آیت سب کے لیے سانجی ہے. تو جی تاہا یاسین مزمل مدثر تیری سانسوں کی قسم تیری زلفوں کی قسم دل بھر گیا. میں قرآن پڑھنا ہے تو جیڑا بندہ قرآن تے بولتا ہے میں پوری دنیا جا کے دسیا موچی جیسی آزاداری بھی کتنے نہیں تو ہن اے بھی دسا گا کہ ان سے اچھا سنتا بھی کوئی نہیں تھا. یہاں بڑے اچھی سماعتوں کے مالک ہے میں تمہارا سفیر بننے لگا ہوں لیکن ثبوت دینا حد ہو گئی حد ہو گئی حد ہو گئی. اللہ محبت میں اتنا آگے چلا گیا آگے کہتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مجھے اس دروازے کی قسم کیا ستارے سجدہ کرتے ہیں. بھولو تو صحیح وہ کس کا دروازہ ہے جہاں ستارے اتر آتے ہیں. نہیں ستارے کدے دروازے جو اترے مولا نے دروازے تے آیا سی نا ستارہ آیا تھا نا. اللہ کہتا مجھے اس دہلیز کی قسم جہاں ستارے آتے ہیں. آئے ہائے دہلیز پہ بھیجنے سے پہلے اللہ نے کہا کس نے جانا ہے. سورہ ستارہ کہتا میں جاؤں گا. کہا تو جا رہا ہے بطول اور علی کے دروازے پہ رک جا پہلے تیری بھی قسم کھا. کہا فَالنَّجْمِ کہا مجھے ستارے کی بھی قسم ہے. آئے ہائے جو علی کے دروازے پہ جھک جائے اللہ قسمیں کھاتا ہے. اب جو جھکے گا عزت اسی کو ملے گی. آپ سلامت رہے. ہائے ناری دیکھیں جو اس دروازے کو سمجھ گیا وہ سلمان ہو گیا. اتنے بڑے جملے پہ بندے نہیں بولے بات میں بھی نہیں بولے. جو اس دروازے کو سمجھ گیا تو سلمان ہو گیا. تو جی آیت کا شان نزول بتانے لگو. مرتضی مہدی بن حافظ تصدق ہوتا ہے شان نزول وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ. اللہ کہتا مجھے قسم ہے ستارے کی جو پیشانی کے پل اترا. کس دروازے پہ اترا؟ سیدہ کے دروازے پہ. صلی اللہ محمد وآل محمد. آیت آئی اللہ نے پھر قسم کھائی فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ. اللہ کہتا مجھے اس دروازے کی قسم جہاں ستارے اترتے ہیں. اب بار بار قسمیں کھا رہا بار بار. سلمان محمدی کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ. اللہ کہتا مجھے اس موقع کی قسم اس جگہ کی قسم جہاں ستارے اترتے ہیں. بتاؤ تو صحیح یہ موقع کون سا ہے؟ تو جو کہتے ہیں نا ہم اہل سنت ہیں ان کے لیے عمل مصطفیٰ سنت ہے. کہا اٹھو صحابہ تمہیں قرآن کی آیت کی تفسیر بتاؤ کہ ستارے اترتے کہاں ہے. مصطفیٰ آگے آگے صحابی پیچھے پیچھے چلتے 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 محلہ بنی ہاشم میں علی اور بطول کے دروازے پہ روک کے کہتے ہیں یہ وہ گھر ہے جہاں ستارے اترتے ہیں. آئے ہیں تو جی سلمان نے کہا مولا یہ دروازہ ہے. اللہ نے اس دروازے کی قسم کھائی. کھائی. سلمان کہتے خدا حافظ. سلمان محمدی مصطفیٰ علیہ السلام سے کہتے خدا حافظ. مولا پوچھتے سلمان کہاں کی تیاری ہے؟ کہا اس دروازے پہ جس کی قسمیں کھاتا ہے. ہائے ہائے کہا کرے گا کیا؟ کہا خاکروں بھی کروں گا. کہا کچھ لے جا. کہا یہ کس لیے ہے؟ ایک دن اپنی ریش اقدس سے گلے سیدہ سلام اللہ علیہ کو صاف کر رہا تھا. ایک صحابی پاس سے گزرے. کہتا ہے کیا کر رہا ہے؟ ساری گرد تیری داڑھی میں آ گئی ہے. اتنا کہنا تھا کہ ربان میں ہاتھ ڈال کے کہتا ہے خبردار اسے داڑھی نہ کہنا یہ سلمان کی سدرۃ المنتہا ہے. جملہ بندے سمجھے نہیں میں نے کیا
معاملہ کا یہ سلمان کی سدرۃ مدینے کے وقت پہ گیا، مدینے میں تو تھلی مچ گئی، بطول کے در کو سدرۃ المنتہا کہہ دیا، پہنچ گئے سرکار مصطفیٰ۔ سلمان نے حد کر دی، علی اور بطول کے دروازے کو کہتا میری سدرۃ المنتہا ہے، سلمان پیش ہو جاؤ۔ سلمان پیش ہوئے سرکار مصطفیٰ کے پاس، بندہ شیعہ ہوئے تو کل تگڑا ہو کے سوڑے گا آگے، کہا تم نے کہا علی اور بطول کی دہلیز سدرۃ المنتہا ہے، کہا ہے یا رسول اللہ قیامت تک قائم رہوں گا، کہا یہ شکایت لے کے آیا، سمجھ رہا ہے شکایت لے کے آیا، شکایت لے کے آیا، جن سمجھ آئے سب بول پہ آگے، اور شکایت لے کے آیا ہے، وہ شکایت لے کے آیا، کہا اس سے پوچھ تیری سدرہ کیا ہے، کہا سدرۃ المنتہا وہ ہے جہاں پہ محمد بھی رک جائے، جبریل جیسا فرشتہ بھی رک جائے، اتنا کہنا تھا گربان میں ہاتھ ڈال کے کہتے تیری سدرہ وہ ہے جہاں جبریل رک جائے، میری سدرہ وہ ہے جہاں محمد بھی رک جائے۔ ہائے ہائے محمد بھی بطول کے گھر بغیر اجازت کے نہیں آتے، آپ جو بغیر اجازت چلا جائے وہ صاحب ایمان اور ہے کہ نہیں ہے؟ آپ سلامت رہیں، اس لیے اللہم صلی اللہ محمد، مل کے پڑھے نا درود سلام، اللہم صلی اللہ آپ سلامت رہیں، اللہم صلی اللہ محمد۔ اور جی جتنے سادات مومنین بیٹھے ہو، اے ہن نتیجے تے میں جان لگا جے تے بسم اللہ ہے آپ نے اچھا لگے نا نتیجہ تو پھر ہاتھوں سے بتانا ہے کہ تاہا میں نے آیت پڑھی، یاسین آیت پڑھی، مزمل آیت پڑھی، مدثر آیت پڑھی، تنفسا آیت پڑھی، فلا اقسمو آیت پڑھی۔ سرکار مصطفیٰ اگر آپ سلامت رہے، مولا سب کو زندگی صحت و سلام کی ماتمی کی خیر ہو ساروں کی جو آ گئے ہو نا، اب سن کیا سرکار سردیوں کی راتوں میں اگر بندہ وضو واسطے اٹھے، ہائے تو پانی بھی ٹھنڈا ہوئے، تب غور کرنا پانی بھی ہوئے ٹھنڈا تو بندہ وضو واسطے پانی پائے، جسم کام تھا نا۔ میں روایت پڑھا تے ہتھی پیڑا، آیت ہوئے تو سبحان اللہ، مصطفیٰ علیہ السلام نے ٹھنڈا پانی اپنے جسم میں اطہر پہ ڈالا نا، ہمیں سمجھانے کے لیے، انہیں نہیں ہمیں سمجھانے کے لیے، جسم میں چھلجلی آئی، اللہ نے آیت بیچ کے کہا طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، اے طیب ہوتا ہے میں نے قرآن کو تمہیں اس لیے نازل نہیں کیا مشقتیں اٹھائے رہنے دے، تو طیب بھی ہے ظاہر بھی ہے۔ ہائے ہائے مصطفیٰ کو وضو کی ضرورت نہیں، وضو اس لیے کیا تاکہ امت کو پتا چلے کرنا کیسے ہے۔ آپ سلامت رہے، ہائے ناری، ہائے ہائے، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ آئے گا نہیں بندے راضی ہمیں نہیں بیٹھنا ہے، ہو رہا ہے سنا سرکار وضو کے بعد پتا کیا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے جناب۔ سرکار مصطفیٰ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، ساری رات کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرتے تھے، سرکار مصطفیٰ کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ اللہ نے آیت میں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، میرا حبیب زیادہ دیر کھڑا نہ ہوا کر، تیرے پاؤں سوج جاتے ہیں، مجھ اللہ کی عبادت کو کم کر دے۔ اللہ مصطفیٰ کا زیادہ دیر کھڑے ہونا برداشت نہیں کرتا، ٹھنڈا پانی برداشت نہیں کرتا، کبھی نام سے نہیں بلایا، طٰہَ یاسین مزمل مدثر، صبحوں کی قسم، چھاسوں کی قسم، کھولوں کی قسم، لیکن اللہ جانے اس اللہ کو کیا ہوا، اپنا مزاج بدل کے آج طٰہَ یاسین نہیں، اپنا لہجہ بدل کے عہدہ یا
اللہ کون ہے؟ رسول خدا کی ساری رسالت ایک طرف ہے، اعلان ولایت علی تو ضروری کریش ہے آئے ولایت علی، اور ولایت علی ہے تو ایمان والے ہو۔ اگر علی ہمارے پاس نہ ہو تو ہم سے بڑا بے ایمان کون ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا خطاب کس سے ہے؟ علی والوں سے۔ ایمان کل میرا مولا علی ہے۔ ہن میں ترجمہ کرنا، ہن من تسلی ہوگی، کل ضائع نہیں ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے آپ سلامت رہے، علی والا ہر بندہ سلامت رہے۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، اللہ کہتا ہے علی والو شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلنا۔ کسے کہہ رہے ہیں؟ نہیں تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلنا۔ او کدی شیطان دے کھرے ویکھے جے؟ کدی نظر آئے جے؟ نہیں نظر آئے نا؟ تو میر صاحب میں قرآن سے شیطان کے کھرے دکھاتا ہوں، دیکھنا تم نے ہے، جاتے کس گھر میں ہے۔ آئے ہائے، میں کھانے نہیں نہ سنا، میں صرف کھرے میں کھانے۔ دیکھو گے نا، ہم سمجھ گئے نا۔ اللہ آیت پڑھ رہا ہوں یار، سورہ نور کی کس نمبر آیت ہے؟ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلنا۔ دیکھی دے نقش قدم پہ چلیے۔ اگر شیطان کے اللہ منع جو کر رہا ہے کہ شیطان کے نقش قدم پہ ایمان والوں نہ چلنا، تو کس کے نقش قدم پہ چلے؟ شیطان کس کے مقابلے میں آیا؟ رحمان کے۔ تو پھر رحمان کے نقش قدم پہ چلے۔ پالنے والے تیرے نقش قدم پہ چلتے، تو جسم نہیں رکھتا۔ کسی کا عقیدہ ہے کہ اللہ جسم نہیں رکھتا، وہ جسمانیات سے مبرہ ذات ہے، تو پالنے والے تیرے نقش قدم پہ کیسے چلے؟ فارس قرآن سے پوچھا گیا اس آیت کی تفسیر بتاؤ۔ میرے امام کہتے ہیں مفضل جو بندہ بھی میرے داد علی کے نقش قدم پہ چلا، وہی رحمان کے نقش قدم پہ چلا، کیونکہ مظہر علی ہے۔ دیکھو مظہر کون ہے؟ مظہر کیا ہوتا ہے؟ مظہر وہ ہوتا ہے جو سامنے ہو۔ اللہ جسم نہیں رکھتا، محمد والے محمد اللہ نہیں، اس کے مظہر ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ دیکھو آپ اپنا عقیدہ ساری دنیا کو بتا رہے ہیں۔ مظہر وہ ہوتا ہے جو سامنے ہو، سامنے وہ ہوگا مانا بھی خدا جائے گا، پہچانا بھی خدا جائے گا۔ محمد والے محمد خدا کو من والے پہ دیکھو مظہر 14 وجہ اللہ ہے کہ نہیں؟ عین اللہ ہے کہ نہیں؟ حجاب اللہ ہے کہ نہیں؟ ہم تجھے ساری گلہ سمجھ گئے ہو۔ میں ایک کوئی گل سمجھا، حجاب اللہ، حجاب کے معنی کیا ہے؟ پردہ۔ اللہ ایسا نہیں کہ جو کسی پردے میں چھپ جائے، جو چھپ جائے وہ خدا نہیں ہوتا۔ حجاب اللہ کے معنی بھی ہے سامنے یہ ہوں گے، مانا بھی خدا جائے گا، پہچانا بھی خدا جائے گا۔ تو جی گل سمیٹو لگا دے سارے بندے، آپ سے بزرگ سے لے کے بھائی میر صاحب ہے سارے قاسم کن میں دیکھ رہے ہو؟ مرتضی مہدی ابن حافظ حضرت حسین، آپ سارے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اب حجاب اللہ سمجھو، انشاءاللہ پوچھئے میں نے یاد رکھا گے، میں تو یاد رکھا گا۔ عربی میں دیکھنے والے کو کہتے ہیں ناظر، جو سعودی عرب دبئی رہا ہے ناظرہ، دیکھنے والا ناظر، تو جو دیکھا جائے وہ منظور۔ تسی ناظر تے میں 14 حجاب اللہ یہ سمجھانے لگا، آپ ناظر میں منظور۔ ناظر منظور یہ درمیان میں کیا آ گیا؟ ایک منٹ کے لیے کہو حجاب، حجاب اللہ سمجھانے لگا، ناظر منظور حجاب۔ جیسے ہی حجاب سامنے آیا نا اس نے کام کیا، ناظرین کی نظر سے منظور کو چھپا لیا۔ یہی تو میرے امام کہتے ہیں دنیا والو عالمی ناظر ہے، اللہ منظور ہے، ہم 14 حجاب ہے، ہم نے اسے چھپا رکھا۔ مظہر ہم ہے، سامنے ہم ہوں گے۔ میں میر صاحب میں انڈیا جانا ہر سال لکھنؤ پڑھنا سے حیدرآباد میں 3.5-4 لاکھ کا مجمع۔ مرزا اظہر صاحب کی برسی تھی، وصیت کر کے گئے تھے۔ مشکل لڑائی جنگ کے حالات میں میرا ویزا لگا، میں گیا ہوں
3.5 लाख का मजमा, मैं बंदे 18-19 मिनट तक लाखों बंदे उठ के दाद देते रहे, मेरा वतन है, मेरा मुल्क है, मेरा इलाका है, मेरी जान है, अगर अच्छा लगे ना दाद जरूर देनी है। नाज़िर मंजूर हिजाब ने काम किया, नाज़रीन की नजर से मंजूर को छुपा लिया, लेकिन हिजाब को पता है मंजूर कैसा है। 14 हिजाबुल्लाह है, इसलिए तो अली कहते हैं मैं उसकी इबादत ही नहीं करता जिसे अली ने देखा ना हो। अभी भी कुछ बंदे रह गए, मौला का फरमान याद है ना जनाब, अली फरमाते मैं उसकी इबादत ही नहीं करता जिसे अली ने। सबसे ज्यादा खुतबे तौहीद पे मेरे मौला अली ने दिए हैं। एक दिन खुतबा दे अल्लाह ऐसा, मालूम यमानी खड़ा हो गया, उस वक्त अली उसकी इबादत नहीं करता जिसे अली ने देखा ना हो। अब ये शियों के लिए है, बाकी बेशक ना बोले, शिया जरूर बोले। मालूम यमानी कहता मौला बताओ तो सही लगता कैसा है, क्या तेरा साफ छोटा है, मुझे देख ले ऐसा ही लगता है, क्योंकि मज़हर में हूँ, यदुल्लाह में हूँ, औनुल्लाह में हूँ, नफ्सुल्लाह में। जब हम ये कह देते ना मीर साहब मज़हर शिर्क खत्म, वो इनका भी खालिक है, वो इनका भी मालिक है, तो शिर्क तो खत्म हो गया ना। मज़हर ही सामने होगा ना, या आंखों कभी मोची आया हो नहीं आता ना, तो मज़हर सामने होगा ना। बस अब आपने देखना इस जुमले पे मैंने पूरी दुनिया में दाद लिया, देखते मोची भी कहता नाज़िर मंजूर समझ के दाद देना। पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े ओहदे वाले लोग बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग, नाज़िर मंजूर हिजाब सामने किए, आवाज किसकी है? मंजूर की नहीं। मैंने लखनऊ में आयतुल्लाह हबीबुल हसन साहब, उन्होंने मुझे लिख के दिया कि तारीख हिंदुस्तान में लखनऊ की 300 साल की तारीख में इतना बड़ा जुमला किसी ने नहीं कहा और इतनी बड़ी दाद किसी ने ली। मेरे पास वो सनद मौजूद अपने घर के दरवाजे पे लगा रखी है। कहा सामने हिजाब है, आवाज मंजूर की है। यही होता था कलीमुल्लाह मूसा के साथ। हाय हाय तो शिया बैठा हो तो बोले ना अल्लाह जिस्म नहीं रखता, मूसा का लक़ब है कलीमुल्लाह। बता तो सही वो कलीमुल्लाह कैसे बना? नहीं पता तो मुर्तज़ा बताए। अली कहते सलमान मूसा बड़ा भोला था, बोलता मैं अली था, समझता खुदा भोला। हाय हाय मज़हर अली है, मेरी जिंदगी हो मज़हर अली है। इस तो आसान की मिसाल हाय है। चलो एक होगा बस, वक्त मुझे पता वक्त तमाम है। आज शबी तो नहीं है ना, ज़ियारत तो नहीं है ना कोई, अब फिर खैर फिर 2-4 मिनट लग भी जाए तो घर मेरा अपना मोहल्ला यार मेरा ढोला पड़ा इलाका ना, और मैं कितने जाना और वीर साहब छड़ के कितने जाना मैं जितने मर्जी टुर जाइए। वो कैनेडा टुर जाओ उत्थे भी ना रिश्तेदार, डेनमार्क टुर जाओ उत्थे भी ना रिश्तेदार। ये जो मैं पढ़ने के लिए आता हूँ ना यहाँ पे, मुझे डेनमार्क से दावत दी जाती है, आपने उधर जाना जी, आपने उधर जाना। लो जी नाज़िर मंजूर हिजाब। अब हिजाब के 2 रुख है, सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए बात है। हिजाब के 2 रुख है, एक नाज़रीन की तरफ, एक मंजूर की तरफ। हाय हाय एक नाज़रीन की तरफ, एक मंजूर की तरफ। मेरे इमाम फरमाते हैं हम 14 हिजाबुल्लाह है, तेरा ज़ाहिर है बतून बातिन है। हाय हाय मेरे पास दलील बहुत वज़नी है, क्योंकि मेरे इमाम फरमाते हैं नहनु हुज्जतुल्लाह है अलल खल्क़ वजद्दना हुज्जत अलैना नबी साथी लगे बोले तो हम तेरा आलमीन पर हुज्जत है, हमारी दादी ज़हरा हम पर हुज्जत है। हाय हाय मेरी जिंदगी हो गई तो जीवन सही है, आप सलामत रहे आगा जा। देखना अपने मोहल्ले जो दाद मिल जाए तो फिर पूरी दुनिया जो मिल दी जाए। जे कोरोना को छलपे तो फिर ठीक है। नाज़िर मंजूर, चलो इतनी आसान बात। 14 हिजाबुल्लाह, 13 ज़ाहिर सैयदा, मैं सारा मंजूर दे
سر تو لے کے پیرا تک سارا منظور. کوئی میرے ہاتھ دیکھ رہا, کوئی شیر, کوئی ناک, کوئی منہ, سارا منظور ہوں نا. آپ سارے کے سارے ناظر ہیں. ناظر, منظور, حجاب. اے حجاب اس وقت کتنے دے؟ سر پہ نہیں, منظور پہ, کیونکہ میں سارا منظور ہوں. ہائے ہائے تیرا ہونے بھی نہ بولیا 100% لانا شیعہ 14 ناظر, منظور, حجاب. میں منظور, آپ ناظر. یہ حجاب, حجاب کہاں ہے؟ منظور پر. جیسے ہی حجاب منظور پر آیا نا, حجاب منظور کے قرب میں آ گیا. ہائے ہائے 14 حجاب اللہ ہے, رہتے اللہ کے قرب میں ہے. ٹھیک ہے جی, 14 حجاب اللہ ہے, رہتے اللہ کے. تگڑے ہو بیٹھو, تگڑے ہو کے بیٹھنا دے. گل چنگی لگے تو پھر بولنا دے, جن نہ لگے بے شک میں دوبارہ نہ سنے تو نہ بلاوے. 14 حجاب اللہ ہے, رہتے اللہ کے قرب میں ہے. لو جی نماز کا ٹائم لگ گیا, اشارہ میں تھوڑا سا باقی دے. نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز عشاء پڑھنے کی, واجب قرب دیکھو 14 حجاب اللہ ہے. پوچھو میر صاحب کو مجلس کیوں کرائی؟ قربتاً روزہ رکھیا, قربتاً 11ویں کروائی بندیا, قربتاً اللہ. قرب میں تو 14 رہتے ہیں. اچھا اللہ جسم رکھتا ہے, قربتاً اللہ کی ہے. میر صاحب بڑی پیاری بات کر رہا ہوں. اللہ جسم رکھتا ہے, پہلے سارے بتاؤ. عقیدہ ہے نا ہمارا شیعوں کا, اللہ جسم نہیں رکھتا. ہر عمل کیا قربتاً اللہ, اللہ کا قرب لینے کے لیے. اللہ جسم رکھتا نہیں. کنے قریب ہونا دے. میرے امام فرماتے ہیں جو ہم 14 کے قریب ہو گیا وہی اللہ کے قریب ہو گیا. اور موچی نہ بولیا ساری دنیا سے دسانا کہ یہ علی والے جو ہے نا اصل بات میں نہیں بولتے. اور موچی والو اسی کا نام منافقت ہے. نیت میں کہتے ہو قرب چاہیے, تشہد میں نکال کیوں دیتے ہو؟ آئے ہائے قربتاً اللہ, قرب میں 14 رہتے ہیں. 14 کا قرب ہی اللہ کا قرب ہے. بندوں کو بات ایسی بری لگتی ہے, میں دلیل سے گفتگو کر رہا ہوں. علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا. اچھا بول کے, دونوں ہاتھ کھول کے سارے مل کے بولا آپ سلامت رہے. بھئی جو چیز جگہ لگا رہے, لیکن میں دلیل سے گفتگو کر رہا ہوں نا. قربتاً اللہ کیا ہے, کس کے قریب ہونا ہے؟ اللہ جسم رکھتا نہیں تو پھر 14 کے قریب ہونا ہی. اس لیے تو کہا رجس 14 کے قریب آ ہی نہیں سکتا ہے. تو پھر دوسرے لفظوں میں کہوں جو 14 سے دور ہے وہی رجس ہے. جیڑا بھی ہے رجس. ٹھیک ہو گیا؟ رجس ہاتھ لاؤ تو غسل واجب ہو جانا ہے. بس آخری بات, لیکن آگا مرتبے کے اعتبار سے, مرتبے کے اعتبار سے علی کے کتنے پڑے؟ رشتوں کے اعتبار سے نہیں, غور سے سنیے گا, اب صرف ماتمی استقال دے. مرتبے کے اعتبار سے علی کے کتنے پڑے؟ فقط 2, ایک اللہ اور ایک محمد مصطفیٰ. کتنی قیمتی
بات ہے کہ جو بندہ کہتا نا میں نے کبھی بھی کسی مولوی ذاکر کو داد نہیں دی، انشاءاللہ اپنے ہمسائے کو کہ میرا ہاتھ پکڑ کے بیٹھ، وہ بھی ہاتھ چھڑا کے داد دے گا۔ میں نے مولا سے خیرات اتنی مانگ رکھی ہے، کریمی کرتے ہیں تو پھر خطابت ملتی ہے۔ میں تو یہاں سے مانگتا ہوں، باقیوں کا پتہ نہیں ہے، جو یہاں سے مانگتا ہے وہ میرے ساتھ ضرور بولے گا۔ دو پڑے ہیں، اللہ اور محمد مصطفیٰ۔ جناب محمد مصطفیٰ جناب علی کے بھی مولا ہے اور وہ ان دونوں کا خالق ہے۔ بالکل افان میں نے کہا مولوی شرک کر گیا، نہیں، جناب محمد مصطفیٰ جناب علی کے بھی مولا ہیں اور وہ ان دونوں کا خالق ہے۔ توحید محفوظ، وہ خالق ہے، یہ اس کی خلق ہے، شرک ختم ہو گیا۔ لیکن دونوں پڑے اللہ اور مصطفیٰ آپس میں کھینچا دانی کرتے ہیں۔ کھینچا دانی سمجھتے ہو؟ میں کتنی مثال دوں، مثال نہیں دے رہے ہیں، ہوں ہے تو بزرگ نے، لیکن انہوں نے مثال دے دوں۔ ان کو جب میں کھڑا کروں دروازے پہ کہ لنگر تقسیم کرو، مولا کا لنگر تقسیم کرو، جس بندے کا ان سے جتنا تعلق ہوگا نا وہ ان پہ اپنا حق جتلائے گا۔ دوروں کہے گا میر صاحب کہنے دے رہا، جانو تو بہت کہنے دے رہا بھائی، جب تبو دیکھ رہا ہوں، این اشارے کر دے رہے ہیں، این دوروں دوروں، ٹھیک ہے دے رہا، جس کا جتنا تعلق ہوگا اپنے تعلق ایسا، پہلے مجھے دو، پہلے مجھے دو، پہلے مجھے دو، کیا اپنا جو ہے تعلق بتا رہا ہے۔ علی کے دو بڑے ہیں، اللہ اور مصطفیٰ، دونوں آپس میں کھینچا نہیں کرتے۔ اللہ کہتا علی میرا ہے، مصطفیٰ کہتے میں نہیں کہتا میرا ہے۔ دلیل دلیل قرآن کی آیت، روایت ہوئے تو حقیقت ہے نا، آیت ہوئے تو بولو گے نا۔ وہ کہتا میرا، وہ کہتا میرا، لو جی بظاہر علی 13 رجب کو دنیا میں آئے، شاباش، وہ کلے بندے نو سلام ہے جڑا بظاہر تے بولے ہیں، جو انہیں لگتا ہے میری کل دی مجلس سنی ہوئی ہے، یہ بظاہر آتے ہیں بظاہر چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ کا یہ عقیدہ کہ 13 کو آئے 21 کو چلے گئے، معاف کرو، اگر یہ 13 کو آئے تو آدم کی توبہ کیسے قبول ہوئی ہے؟ یہ جو آدم کہہ رہا تھا یا اعلیٰ بحق علی، اعلیٰ تو اللہ ہے، پھر یہ علی کون ہے؟ ماننا پڑے گا، ابھی آدم نہ تھا علی تب بھی تھے۔ 16 رجب والے دن بس کل ختم ہوگی، سمیٹ دی 10 منٹ میں ختم۔ 3 باتیں کی مصطفیٰ نے، علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا، 3 باتیں کی، یا علی روحوں کا روحی، لحموں کا لحمی، دموں کا، اس تو پہلے سنی ہوئے داد نہیں دینی، جب پہلی دفعہ سنو تو پھر حق بڑھنا دینی۔ روحوں کا، تیری روح، تیرا گوشت، تیرا خون، یہ جو مصطفیٰ نے کہا نا تیری 3 چیزیں، روح، گوشت، خون، یا علی تیرا میرا ہے، یہ تینوں چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ میرے والد صاحب مشکل گلا کرتے ہیں، میں بالکل نہیں کرتا۔ تینوں چیزیں چھپی ہوئی، اور کدی روح ویکھی جے کسی دشمن نے نکلتی ویکھی ہوئے، نہیں دیکھی نا، روح چھپی ہوئی، گوشت کس کے نیچے؟ جلد تھلے، یہ بھی چھپا ہوا، خون رگوں میں، جو کہانا مصطفیٰ نے تیری 3 چیزیں میری ہے، تینوں چھپی ہوئی ہے۔ وہ کہتا علی میرا ہے، مصطفیٰ کہتے علی میرا ہے۔ نبی گل پہ کوئی بندہ بولے مرتضیٰ کو سلام کرے گا، کیا کہا یا علی تیری روح میری روح، تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون۔ وہ پہ جسم میں داؤن میں آ کے کہتا میرا حبیب محمد مصطفیٰ، علی کی چھپی ہوئی چیزیں تیری ہوئی۔ وہ پہ جسم کہتا یا علی تیری آنکھیں میری آنکھیں، میرا تیرا میرا تیرا، تیرے ہاتھ میرے مل کے بولو ہے نبی۔ حالے بھی لوگ سنی لیا، جو چھپی ہوئی چیزیں تھی وہ کس نے لے لی؟ محمد نے۔ جو ظاہر تھی اللہ لے گیا۔ آیتاں نہ پڑھا تو میں نے پڑھا وہ موچی ہے کسی نے جان بھی نہیں دیندے، یہ بھی میں نے پتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آیت ہو تو پھر سبحان اللہ سب کا حق بنتا ہے کہ چھپی چیزیں تھی وہ مصطفیٰ نے لے لی، جو ظاہر تھی۔ ظاہر میں کیا کیا آتا ہے؟ انٹرنیشنل لینگویج،
ٹھیک ہے نا. ظاہر کون لے گیا؟ چھپی ہوئی چیزیں کون لے گیا؟ محمد مصطفیٰ. ظاہر میں آتی ہے ہاتھ آنکھیں چہرہ، اس لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے اور عجیب لعنتی تو نے اسے سجدہ نہیں کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. اسے سجدہ نہیں کیا جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا. اب اللہ جسم رکھتا نہیں، بتا یہ ہاتھ کون ہے؟ یہ زندگی ہو گئی. ٹھیک ہو گیا نا جناب؟ اچھا یہ آیت اچھی نہیں لگی؟ وہ آیت ہے نا، وہ تو نے اسے سجدہ نہیں کیا جسے میں نے اپنے دونوں. آخری جملات دو جملے مسائل کے گال ختم کر لگا دے. یہ آیت نہیں اچھی لگی؟ میں قرآن کی پھر آیت سناتا ہوں. بھائی حافظ صاحب تک پتر بیٹھے، آپ بھی حافظ ہوئے، ٹینشن نہیں لینے. بہتر زبان، یہ جو بچے 5ویں 7ویں میں پڑھتے ہیں نا، دینیات جو پڑھائی جاتی ہے، وہ بہتر زبان ایک چیپٹر آتا ہے دینیات میں کہ سرکار مصطفیٰ نے اپنے صحابہ سے بیعت لی تھی بلا تشبیہ. سرکار مصطفیٰ نے اپنا ہاتھ رکھا اور میرے صحابہ میری بیعت کرو. جتنے صحابہ مصطفیٰ تھے انہوں نے مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ رکھ کے بیعت مصطفیٰ کرنا شروع کی. شیعوں کو جملہ کہنے لگا جب سب سے اوپر خیبر شکن علی نے اپنا ہاتھ رکھا نا، جناب جبرائیل سورہ فتح کی 5 نمبر آیت لے کے آئے، ید اللہ فوق ایدیہم. اللہ کہہ رہا یہ جو ہاتھوں کے اوپر ہاتھ ہے یہی تو اللہ کا ہاتھ ہے. یہ جو ہاتھوں پہ ہاتھ ہے یہی اللہ کا ہاتھ، علی کا ہے، اللہ کا دم ہے. اب آپ کو آخری بات ختم ہو گئی. بات 1 گھنٹہ ہونے لگا. آخری بات جو ظاہر تھی وہ کون لے گیا؟ جو چھپی ہوئی تھی وہ محمد مصطفیٰ. اگر آج کے بعد پیر جی کوئی پوچھے نا موچی دروازے میں میر صاحب علی کیا ہے، اسے کہہ دینا مصطفیٰ کے باطن کو علی کہتے ہیں، توحید کے ظاہر کو علی. توحید کا ظاہر ہے، علی کے ہاتھ ہی ید اللہ ہے. کھاتے بھی آئے سنانا کی یاد رکھو. ہتھا دے آئے سنی نا یا آپ کو ہتھا دے کور آئے سنانا. بسم اللہ. میں تھکتا ہی نہیں. میں لکھنؤ 3 گھنٹے پڑھے آنے تو موچی علی ادھا گھنٹہ مجلس سنن تے تھک جاندے نے، 6 گھنٹے ماتم کرن تے تھک دے نہیں. آج جلوس نکلنا کوئی نہیں. ماتم کرانے نا، جلوس سے نہیں نا، تھے کرنا نا. تو پھر ایک آیت سنو. میرے مولا کا فرمان ہے جو علی کی ولایت کا جان بوجھ کر منکر ہو گیا وہ یہودی ہو کے مر گیا. نہیں جو جان بوجھ کے، میں کیا کہہ رہا ہوں، جان بوجھ کے علی کی ولایت کا منکر ہو گیا وہ یہودی ہو گیا. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ. آگے کافر کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں. یہودی سے مراد منکر ولایت علی. یہ ذہن میں رکھنا متا اسرائیلیوں سمجھ بیٹھو. ہر وہ بندہ جو منکر ولایت علی ہے. وقالت اليهود ید اللہ مغلولۃ غلت ایدیہم. میرا حبیب یہ یہودی آ کے کہتے ہیں اللہ کا ایک ہاتھ ہے وہ بھی بنا ہوا ہے. قرآن کہتا ہے غلت ایدیہم، کہنے والوں کے دونوں بنے ہوئے ہیں. جان جو اور آیتیں بھی بندے نہیں بولنا گے یار. کہتا کتھے پڑھ جائیے، قرآن کتھے لے جائیے. غلت ایدیہم کہنے والوں کے شیعوں کے لیے جملہ ہے، کہنے والوں کے دونوں بنے ہوئے ہیں. بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے 2 ہاتھ ہیں، دونوں کھلے ہوئے ہیں. مذہب حقہ کی نمائندگی کر رہا ہوں. چلو ایک ہتھا تے آیت ہوگی، آخری آیت ہے، اس تو بعد نہیں پڑھنی. بس انہوں نے کہا مولوی لمحہ دوبارہ سننا ہی نہیں. پتا تجھے میں نے سنا نہیں نہ ہو دوبارہ. آپ سلامت رکھیے. اللہ صلی اللہ محمد.
میری زندگی ہو گئی. اچھا چلے ظاہر میں ہاتھ آتے ہیں, میں نے آیتیں سنا دی. ظاہر میں چہرہ بھی آتا ہے, چہرے کا بھی بتا دیتے ہیں. میں تے آیتیں ہی پڑھنی ہوتی ہیں, پتہ نہیں کون لوگ داد دیتے ہیں کہڑے نہیں. آنکھیں اللہ قرآن میں آنکھوں کا بھی ذکر کر رہا ہے. جناب نوح کشتی بنا رہے تھے, جناب نوح کشتی بنا رہے تھے. اللہ نے کہا جبرائیل جا پیغام دے دے. قرآن نہ ہوئے مرتضی مجرم, فوراً جبرائیل آیت لے گیا فَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. اللہ کہہ رہا ہے نوح کشتی بنا مگر ہماری آنکھوں کے سامنے. نہیں آپ غور نہیں فرما رہے, اللہ تو آنکھیں رکھتا نہیں. ڈھونڈو عین اللہ کون ہے. ماننا پڑے گا نوح کشتی بنا رہا تھا, 14 دیکھ رہے تھے. آپ سلام بزرگ راضی بیٹھے گا, اور بزرگ راضی ہو جانے تو پوری قوم راضی ہے. ٹھیک ہے بیٹھ رہا آپ سے لے کے ایسے گھوم کے بھائی رضا میں تو ادھے نظارہ بندر کے نام دیتے میں ان کی کروں, میں نے اپنی سنگت جو ہوئی ساری پھر ٹھیک ہے نا. سنگت والے ہیں تو پھر سنگت اپنے مولوی نے بھی سننا تو پھر کیوں سننا تھے. ساری زندگی میں بھی تو نہ کھلو کے ماتم ہی کیتا رہے تھے. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں کیتا, ساری زندگی بابے کہہ سکتا جانا تو ماتم ہی کیتا جو میں بھی. اب مولوی والا مسئلہ ہو نہیں پڑے گا جی, ٹھیک ہو گیا نا. یہ بھی تو کام کرنا تھا نا یار, مولا کی ولایت کو بھی تو کام کرنا ہے نا. ہن میں کسی بندے کو پوچھن دی لوڑ نہیں آپ سے کہ کون سا بندہ میری گفتگو سے راضی بیٹھا ہے, کون سا بندہ میری گفتگو سے ناراض بیٹھا ہے. آپ کہیں گے لندن رہ کے جادوگر ہو گیا, نہیں. فرمان محمد مصطفیٰ ہے, ذکر علی ہو رہا ہو, نفس کا کیفیت بناتا ہے, چہرہ آئینہ بن کے دکھا دیتا ہے. چہرے سے پتا چلتا ہے بندہ راضی ہے نا. آپ سلامت رہے. شاہ جی میں رجت پڑی نا, رجت پڑی لکھنؤ دے لکھا دا مجمع, بندے بیچ میں سے جذباتی ہو کے اٹھے, کہتا دل کرتا مولا بھی آیا بھی ذوالفقار لے کے چلو. میں مجلس پڑھتا ہوں, بڑھا بندہ جوان کوئی چپ کر کے بیٹھ جائے, میں نے مولا سے کہا مجھے ہی اٹھا لے. توفیق دے رہے بندے بولتے رہے. چہرے سے پتا چلتا ہے بندہ راضی ہے یا ناراض. دو بندے مجھے دیکھ کے مسکرا رہے ہیں, اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ یہ راضی بیٹھا ہے. جیڑا بندہ کچیچی بٹ کے بیٹھے ہے انہوں بھی پوچھن دی لوڑ نہیں, کیونکہ چہرہ بنا رہا نفس کیفیت بناتا ہے, چہرہ آئینہ بن کے دکھا دیتا. اللہ قرآن میں کہتا ہے رضی اللہ عن المؤمنین, کہ میں مومنین سے راضی ہو گیا. والے راضی ہونا ناراض ہونا کیفیت وجہ اللہ بنا. علی کا چہرہ دیکھو, علی راضی اللہ راضی, علی ناراض اللہ ناراض. علی راضی علی ناراض. آخری جملہ انشاءاللہ آخری دل بہت ہوگی, پھر زندگی نہیں پھر پڑھا گے. علی راضی اللہ راضی, علی ناراض اللہ ناراض. جب علی کا راضی ہونا اللہ کا راضی ہونا ہے, علی کا ناراض ہونا اللہ کا ناراض ہونا, تو پھر آج کے بعد موتی والو رضی اللہ اسی کو کہنا جس سے علی راضی ہو جائے. آئے ہے علی راضی بطول راضی تو سب ہے. آباد رہے. محمد والے محمد کو خود پہ قیاس نہیں کرتے, یہ مظہر توحید ہے. بس جتنے مرضی فضائل پڑھ دیے جائیں وہ بھی راضی نہیں ہوتی جو شام سے آتی ہے. اجرکم میرے سیدہ, آج اس کا سوئم بنانے آئے ہو جس کو دفنانے کے بعد بھی قبر سے خون نکلتا رہا. میرے مولا سجاد سے کسی نے جا کے کہا خون بند کر دو. کہا کیسے بند کروں, جس چور پہ جس چوک پہ چوراہے پہ گیا نا
مجھے قتل کیا. کہا کیسے قتل کیا؟ کہا جب سر اٹھاتا زینب کے سر پہ جانم نہ لگے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. عزاداروں بس ایک قربت مولا سجاد سے پوچھا گیا مولا آپ کی زندگی میں سب سے مشکل وقت کب آیا؟ جو اس جملے پہ میں لفظ کہہ رہا ہوں سب سے زیادہ مشکل وقت کب آیا؟ کہا جب یزید ملعون نے پیغام بھیجا سکینہ کو قید تنہائی میں رکھانا. اجرکم اللہ. جو اولاد والے بیٹھے وہ تو ہائے کرو گے نا کہ آقا زادی جناب سکینہ کو قید تنہا میں رکھا جائے. قاصد نے آ کے پیغام دیا نا قید تنہائی کا حکم ہے. میری بی بی رو کے پوچھتی ہے سجاد یہ قید تنہائی کیا ہوتی ہے؟ ہائے ہائے. اب مولا تمہاری آوازوں پہ رحم کرے جو جملے پہ ہائے کر گیا ہے. رو کے کہا سکینہ جا نہ بھوکیاں ہوں گے نہ سجاد ہوگا نہ باقر ہوگا. کہا بھائی میں تو تنہائی میں مر جاؤں گی. ابھی بہن اور بھائی کی گفتگو ہو رہی تھی نا نرم دل ہے سارے. ایک ملعون نے جناب سجاد کی پشت پہ تازیانہ مارا. کہا اللہ تجھ پہ لعنت کرے تازیانہ کیوں مارا ہے؟ کہا جلدی کر قید تنہائی کا حکم ہے. اب رونے کے لیے آئے ہو نا تو ہائے ضرور کرنا. مولا سجاد کہتے میں غریب ہو گیا میں نے اپنی بیمار بہن کو کندھے پہ اٹھایا منہ بھٹیوں کی طرف کر کے کہا اللہ کے حوالے. عزادارو جب پہلا زندان آیا نا مولا کی غربت کی انتہا دیکھ رہا تھا. جب پہلا زندان آیا نا بی بی سکینہ نے مجھ سے لپٹ کے کہا سجاد گرمی لگ رہی ہے. جب دوسرا زندان آیا نا کہا سجاد اندھیرا بڑھتا جا رہا ہے. جب ساتواں زندان آیا نا بہن نے بھائی سے لپٹ کے کہا سجاد مجھے نظر کچھ نہیں آ رہا. دروغہ کہتا بس یہی ہوتا. عزادارو مولا سجاد بہن کو اتارتے ہیں کبھی پایا بازو گلے میں ڈال دیتی ہے کبھی دایا ڈالتی ہے. ایک ملعون نے سجاد کو تازیانے مارنے شروع کیے نا خون کا فمارا نکلا. بی بی سکینہ نے کہا سجاد میں مرتی ہوں مر جاؤ میرا تیرے سوا کوئی نہیں رہا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. سجاد تو چلا جا. مولا سجاد کہتے میں غریب ہو گیا مجھ پہ غربت آ گئی مجھے کڑیاں بھول گئی مجھے بیٹیاں بھول گئی مجھے توق بھول گیا. جب زندان کا دروازہ بند ہوا نا بی بی کی 3 چیخیں آئی ہیں اس کے بعد آواز نہیں آئی ہے. مولا سجاد نے کہا لانتی دروازہ کھول. اب جو دروازہ کھلا نا میرے مولا سجاد کا خون اور بڑھ گیا. جس دیوار پہ دیکھتے ہیں رنگ بدلا ہوا ہے. اور بی بی سکینہ کبھی پیشانی اس دیوار پہ مارتی تھی کبھی اس پہ مار کے کہتی تھی سجاد مجھے نظر کچھ نہیں آ رہا. اجرکم اللہ. عزادارو ہاتھ لگایا نا انا للہ. امام کہتے میں غریب ہو گیا بہن کا جنازہ کڑیوں والے ہاتھوں پہ اٹھا کے کہتا ہے کوئی غریبوں والا قبرستان ہی بتا دو. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. کوئی غریبوں والا قبرستان ہی بتا دو. مولا سجاد کہتے میری غربت اس وقت پڑی نا جب میں نے مسلمانوں سے کہا 3 دن کا پانی ہی اکٹھا. ماشاءاللہ سب آپ کو پتہ ہے میرے مولا نے سب سے زیادہ خون جناب سکینہ کی میت پہ رویا. مسلمان پانی نہیں لیتے تھے. آپ کو پتہ کفن بھی نہیں دیا مسلمانوں نے. زخمی کرتے سے حسین کی بیٹی کا کفن آیا ہے نا اپنے آنسوؤں کا غسل دیا ہے. عزادارو جب یہ بہن اور بھائی کی گفتگو ہو رہی تھی ہائے ضرور کرنا. بہن کے میت سے آواز آئی سجاد اب تو خون رونا بند جائے. کا سجاد اب تو خون رونا بند کر دے. ہائے ہائے کا کیسے کروں آنکھیں بند کرتا ہوں کبھی زینب کے سر پہ چادر نظر نہیں آتی ہے کبھی علی اکبر کا جگر نظر آتا ہے کبھی قاسم کے ٹکڑے نظر آتے ہیں. بس عزادارو مولا کی غربت ایک سن لو. وقت آخر آیا اللہ لعنت کرے حشام بن عبد المالک ملعون کو. اس نے میرے امام کو زہر دیا ہے
امام تڑپتے ہیں جناب باقر قریب آئے نا، مولا فرماتے میرے بابے کو مسلمانوں نے ایسا زہر دیا، پہلے آنکھوں سے نکلتا تھا پھر جسم سے بھی خون نکلنے لگا۔ اللہ لعنت کرے ایسے مسلمانوں پہ جس نے مولا سجاد کو اتنا سخت زہر دیا نا، لیکن ابھی رو رہے تھے نا، کہا باقر میرے قریب آ، باقر میرے قریب آ، جی بابا جان مولا کا خون بڑھا، کہا میرا جنازہ چھوڑ دے، پہلے شام کے باہر چلا جا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ہماری دادی فضا دنیا چھوڑ کے جا رہی ہے، ہم ساروں کو کھلاتی رہی، کہہ رہی ہے سجاد آج میرا جنازہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں رہا۔ یا رویا کرو جناب فضا کی غربت پہ، اس نے سادات کے بچوں کو کھلایا، اس نے حسین جیسا امیر حسن جیسا ہمارا مولا کہلایا ہے۔ آیا زدارو بی بی شام کے واقعہ کے سجاد اور میرے سفروں کے ساتھی سجاد، میرا وقت آخر آ گیا ہے، آج میرا جنازہ پڑھانے بھی نہیں آئے گا۔ اس نے امامت سے مولا باقر شام آئے ہیں، آگے جناب فضا کو سلام کیا، جتنے شیعہ بیٹھے نا اس جملے پہ ہائے کرو، سوئن کی مجلس ہے، شام والی آقا زادی پرسا لینے آئی ہوگی، بس راضی ہو جائے گی کہ فضا کا ذکر کر کے تم نے ہمیں راضی کر دیا ہے۔ کہا دادی میرا سلام، جب کہا نا بی بی فضا ضعیف سے آواز کہتی ہے میرا سجاد آ گیا ہے، آئے ہے، کہا نہیں میں محمد باقر آیا، کہا میری نوکری میں کوئی کمی رہ گئی تھی، اوکے سجاد میرے جنازے پہ نہیں آیا۔ مولا باقر ماتم کر کے کہتے ہیں دادی کیا کرے، مسلمانوں نے زہر دے دیا، اور میرا بابا تڑپ رہا تھا، کہتا میرا جنازہ چھوڑ، ہماری فضا کا جنازہ پڑھاؤ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس آخری جملہ پڑھنے لگا ہو، اس جملے پہ ہائے کرلی کی بیٹی سے خیرات ماں، عزادارو بی بی فضا کی روح نے پرواز کیا، ہائے ہائے بی بی فضا کے 3 بیٹے تاریخ نے لکھے ہیں، بڑے بیٹے کا نام داؤد لکھا ہے، بہت بڑا تاجر تھا، یمن جا رہا تھا، شام کے چوراہے